اور جیسے اینٹری ٹیسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر طارق نے بھی بات کی، ہمیں نیشنل لیول پہ اینٹری ٹیسٹ بھی آن لائن ڈیوائس کرنا پڑے گا اور آن لائن ٹیسٹ لے کے ہمیں اسٹوڈنٹس کو ایڈمیشن دینا پڑے گا، اس کی ویٹیج کو ہم کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ بالکل ڈاکٹر، ہم بلیک بورڈ پہ یا ان کلاس ٹیچنگ نہیں کر سک رہے اور ہم نے شفٹ کرنا ہے ای لرننگ کے اوپر۔ جب آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ای لرننگ کے اوپر شفٹ کرنا ہے تو پروگرام جب ہم شروع کرتے ہیں تو گریجولی ان پرابلمس کو ایڈریس کرتے رہتے ہیں۔ طالب علموں کی ابھی میں نے پیکج سنی کہ انہوں نے کہا جی کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس اکوپمنٹ کے ایشوز ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو لوگ ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سلسلے میں ہمیں HEC کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کے حوالے سے میں نے HEC کو دیکھا ہے کہ جو بھی آن لائن ایجوکیشن کے بارے میں جو ایشوز آئیں انہوں نے بیٹھ کے ان مسائل کو حل کیا کہ کس طریقے سے ہم بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں۔ آن لائن کوئی آئیڈیل ایجوکیشن نہیں ہے، پر جب ہم ریئلائز کر لیں کہ اب ہمارے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے، کوئی اور الٹرنیٹیو نہیں ہے، تو ہمیں اس کے طرف توجہ دینی چاہیے اور اسٹارٹ کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب لیکن اس کے لیے آپ کو ایک مکمل طور پہ ایک نظام مرتب کرنا پڑے گا نا، کیونکہ کہیں جو ہے وہ آپ کو لیب کی ضرورت ہے، کہیں جو ہے وہ آپ کو یقیناً جو اسائنمنٹس ہیں یا کورس ورک کے علاوہ بھی مختلف ایسی چیزیں ہیں، تو ایک مکمل نظام تو مرتب کرنا پڑے گا۔ اس کی اسٹریٹجی کے حوالے سے کیا کام جاری ہے؟ دیکھیں، پہلے زوم کی ٹیکنالوجی لوگوں کے پاس اویلیبل تھی، اس کے پرابلمس آ رہے تھے کہ کوئی بھی جو ہے وہ اس کے اندر ان ہو سکتا ہے، اس مسئلے کو حل کر دیا گیا۔ اب ہمارے پاس مائکروسافٹ ٹیم کی جو ٹیکنالوجی اویلیبل ہے وہ بہتر ٹیکنالوجی ہے۔ تو میں صرف اتنی بات توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پرابلمس ہیں، کوئی یہ کہے کہ جی پرابلمس نہیں ہیں اور وی آر لیونگ ان اے ویری آئیڈیل سچویشن، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ مگر ان پرابلمس کو، جو بھی پرابلمس آئے ہیں، گریجولی ہم لوگوں نے ان پرابلمس کو حل کرتے گئے، اور آئندہ بھی جو پرابلمس آئیں گے ہمیں ان کو بیٹھ کے کوئی پالیسی اور اسٹریٹجی کے تحت حل کرنے کی ضرورت۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، ایک میرے خیال میں 2-2.5 ماہ کا ایک طویل عرصہ ہے، اور کبھی امید یہ کی جا رہی ہے کہ مطلب کوئی اچھی امید نہیں ہے کہ یہ کتنا عرصہ چلے گا، کووڈ کے ساتھ آپ کو جینا ہے، یہ جو ہے وہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ تو مطلب اس کے جو سلوشنز ہیں اس پہ کچھ کام شروع ہو گیا ہے یا ابھی جو ہے یہ انڈر کنسیڈریشن ہے؟ نہیں، میرے خیال سے بہت سارے یونیورسٹیز نے آن لائن ایجوکیشن شروع کیے ہوئے اور بہت سارے پرابلمس کو حل کر چکے ہیں، اور اب بائی اینڈ لارج اسٹوڈنٹس کی زیادہ سیٹسفیکشن ہے ان ٹرم آف آن لائن ٹیچنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں آپ کو طرف یہ واضح کروں کہ جو میڈیکل کی جو یونیورسٹیز ہیں، ان کے جو پرابلمز ہیں وہ ایک جنرل یونیورسٹیز کے مقابلے میں بالکل مختلف ہے۔ ہمارے یہاں جو ٹیچنگ ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا ایلیمنٹ جو ہے، ایک میجر کمپوننٹ جو ہے وہ پیشنٹ کے اوپر ہے۔ جہاں پر بچوں کی جو ہے وارڈ میں پوسٹنگز ہوتی ہیں، وہ وارڈز میں جاتے ہیں، مریضوں کو دیکھتے ہیں، آپریشن تھیٹرز میں جاتے ہیں، لیبارٹریز میں جاتے ہیں، OPDs میں جاتے ہیں۔ اس کے بغیر ان کی ٹریننگ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی۔ ہمارے یہاں جو ٹریننگ ہے میڈیکل کی یا ڈینٹل کی، اس میں تھیوری کا جو کمپوننٹ ہے اتنے ہی زیادہ امپورٹنٹ یا اس سے کئی گنا زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ اس کی پریکٹیکل ٹریننگ ہے، جو کہ مریضوں پر ہوتی ہے۔ یہ ٹریننگ آپ آن لائن نہیں کر سکتے۔ ہاں، آپ کچھ چیزیں بنا سکتے ہیں، ایگزامینیشن کی میتھڈالوجی کو آپ فلم بنا کر اس کو دکھا سکتے ہیں کہ اس طریقے کے، لیکن جو فیل ایک تھیٹر میں ہوتا ہے، جو مریضوں کو ہاتھ لگا کے مریض کو دیکھتے ہیں کہ کیا ان کو کسی کو سویلنگ ہے، کچھ مقصد یہ کہ یہ اس کے لیے آپ کو پیشنٹ کو اور وارڈ میں جانا لازمی ہے۔ ہم نے جب ڈسکس کیا تھا HEC والوں کے ساتھ، ہمیں چیئرمین صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنی کوئی اس سلسلے میں تمام میڈیکل یونیورسٹیز کو اسٹریٹجی بنا کر دیں۔ دیکھیں، ہم تھیوری کا ایگزام کرا سکتے ہیں، ہم ان کا OSPI کرا سکتے ہیں، لیکن جو کمپوننٹ پیشنٹ کے اوپر ہے اس کے لیے ہر حال میں ہم مریضوں کے ساتھ اور ان کو ایگزامینیشن وغیرہ کرانا لازمی ہے، اور ان کو وارڈ میں جا کر اپنی ٹریننگ پوری کرنا لازمی ہے۔ اگر وہ یہ نہیں کرتے تو ہاف ٹرین ڈاکٹرز کو پاس کر کے اگر آپ نکالتے ہیں اور وہ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہ زیادہ خطرناک ہے۔ تو ہم یہ رسک نہیں لے سکتے، اور ساری دنیا میں کہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پیشنٹس کو ٹریٹ کرنے کے لیے ایسے ڈاکٹرز بھیج رہے ہیں جنہوں نے پیشنٹس دیکھے ہی نہیں ہو۔ تو ہمارے جو پرابلمس ہیں وہ زیادہ ہیں۔ ویسے ڈاکٹر صاحب کسی بھی شعبے میں نہیں ہو سکتا، لیکن بالخصوص میڈیکل کے شعبے میں تو یہ بالکل تصور نہیں کیا جا سکتا کہ آپ آئندہ آنے والے جو ڈاکٹرز ہیں وہ پیشنٹ کی لائف کا جو ہے وہ رسک ہو۔ جی ہاں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک ہمارا کمپوننٹ ہے۔ اب اس کا جو، جیسے کہ خالد صاحب نے بڑا صحیح فرمایا کہ
HEC نے ہمیں بہت سپورٹ کی، ہمیں سافٹ ویئرس دیے، ہمیں مختلف قسم کی ٹیکنالوجی بتائی، ہم سے ساتھ انہیں ڈسکس کیا، 3-4 میٹنگز کی چیئرمین صاحب نے. ہم نے اپنے جو ایگزامینیشنز ہیں وہ آن لائن کرنے کی تیاری کی ہے، ہم نے جو وائوا ہے جو اس میں تھیوری انوالو ہوتی ہے وہ آن لائن کرنے کی تیاری کی ہے. لیکن یہ والا جو کمپوننٹ ہے اس کے لیے ابھی ہماری کوئی تیاری سچی باتیں نہیں ہے کہ پیشنٹس کو اور وارڈ پوسٹنگز کیسے ہوں گی. یہ صرف اس صورت میں ہوں گی کہ وی ہیو ٹو ویٹ کہ جب یہ کورونا کا جو زور ہے یہ ٹوٹے اور پیشنٹ جو ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم سیفلی جو ہے بلا سکیں اور وہ جا کر وارڈس کے اندر اور اس میں جا کے مریضوں کو دیکھ سکیں. بٹ پروبیبلی دیٹ ول ٹیک سم ٹائم. اٹ از ناٹ سم تھنگ کہ ہم اوور نائٹ ہی کریں یا ہم ایکسپیکٹ کریں اگلے 1-2 ماہ میں ایسا ہوگا. تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید جب یہ کورونا کا زور ٹوٹے گا، ظاہر ابھی تو یہ پیک پر بھی نہیں پہنچا، روزانہ جو مریض آ رہے ہیں، کل جو مریضوں کی تعداد تھی آج اس سے زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہمارا گراف اوپر کے اوپر جا رہا ہے. ہم نے چائنا کو کراس کر لیا نمبر آف پیشنٹ جو بیمار ہیں. اللہ کرے کہ ہم اور زیادہ نہ جائے. 70واں نمبر ہمارا دنیا میں ہو چکا ہے اس وقت. تو جب یہ اپنے پلیٹو پہ پہنچے گا یا اس کی ڈاؤن فال شروع ہوگی تب شاید ایسے حالات ہو کہ ہم اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سیفلی بھیج سکیں. تو ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ قطعاً جو ہے وہ نہیں پاس کر سکتا امتحان. جیسے آپ نے فرمایا میں 8ویں کا بچہ 9ویں میں چلا گیا یا 11ویں کا، یہ ہمارے یہاں ہونے کا کوئی بھی امکان ایسا نہیں ہے. دیکھیں اس میں آپ کی جو کنسرن ہے وہ صحیح ہے، ریزرویشنز ہیں. ہم نے 1 جون سے آن لائن کلاسز کا اجرا کر دیا ہے اور ہمارے ہاں تقریباً 99%، 98% اسٹوڈنٹس اس میں ان ہو گئے ہیں. جو 1-2 چونکہ یہ ہمیں اس کو ہائبرڈ موڈ پہ جانا پڑے گا. کچھ جو اسٹوڈنٹس رہ گئے ہیں ان کے لیے ہم آلٹرنیٹ سورسز جو ہیں ان کو بھی یوز کریں گے. لیکن دیکھیں اس وقت ہمارے پاس آپشن تو کوئی ہے ہی نہیں. اب آپ حالات دیکھ رہے ہیں جس طرح کی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، جس طرح کی، تو ہمارے پاس سوال یہی ہے کہ کیا ہم آن لائن ٹیچنگ کریں یا نہ کریں. تو اس لیے ہم نے پوری تیاری کی ہے اور ہمیں 2.5 مہینے ہم نے فوراً جب یونیورسٹیز بند ہوئی تھی اس وقت یہ شروع نہیں کی تھی آن لائن ٹیچنگ. اب ہم نے شروع کی ہے اور ہم بہت مطمئن ہیں. ہمارا LMS بھی کام کر رہا ہے اور ہماری آلموسٹ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت بالکل ٹھیک فارم ڈاکٹر صاحب. لیکن بہت سارے ایشوز جو ہے وہ بہرحال ہو رہے ہیں کہ بہت ساری فیکلٹیز میں جو ہے وہ آپ بغیر لیب کے، بغیر جو ہے وہ کچھ ایسے کمپوننٹ ہیں کہ جس کے بغیر آپ نہیں چل سکتے آگے. جی یہ آپ کی کنسرن ٹھیک ہے. اب یہ ان کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں. ایک تو سوشل سائنسز ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. بالکل. دوسرے جو ہمارے سائنس ہے جس میں نیچرل سائنس ہے، بایولوجیکل سائنسز ہے، اس میں ہم 2 طرح کی ٹیکنیکس کو یوز کر رہے ہیں. ایک ہم یہ کر رہے ہیں کہ ایک ٹیکنیک ہے جس کو ہم ATP کہتے ہیں، آلٹرنیٹ ٹو پریکٹیکل. کچھ اساتذہ ورچوئل پریکٹیکل لیب بنا کے وہ کروا رہے ہیں اور اس کی ایکسرسائز بھی کروا رہے ہیں. اور کچھ کیسز میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ماڈیول 3+1 کا ہے اور اس میں 3 کریڈٹ اور اس کا کورس ورک ہے اور ایک لیب ہے، اور اگر وہ لیب اس وقت ممکن نہیں ہے تو ہم اس لیب ورک کو جو 1 کریڈٹ آ رہا ہے اس کو سسپینڈ کریں گے. اور جب ہم فیس ٹو فیس ٹیچنگ کو ریزیوم کریں گے تو ہم وہ 1 گھنٹے کی جو لیب ہے اس کو 1 مہینے کے انٹینسو کورس میں کروا کے تو اس کو کمپلیٹ کروائیں گے. جہاں آپ نے یہ کہا کہ ہمارے یہاں MBBS میں جو ہے ایک ایڈمیشن کا انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے، اور وہ انٹری ٹیسٹ جو ہے اس میں بڑی تعداد میں بچے حصہ لیتے ہیں. سندھ میں تقریباً 30,000 بچے اور پنجاب میں 1,00,000 کے قریب بچے حصہ لیتے ہیں. پھر KPK میں بھی کافی تعداد ہے. اب اتنے بڑی تعداد کا انٹری ٹیسٹ کیسے ہوگا؟ یہ ٹیسٹ ہوتا ہے عموماً ستمبر اکتوبر کے مہینے میں. بالکل. اب ستمبر اکتوبر بہت نزدیک ہے. مجھے کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ کورونا کی اتنی امپرومنٹ ہو جائے گی کہ ہم ان 30,000 یا 1,00,000 بچوں کو بٹھا کے. ڈاکٹر صاحب کرائٹیریا کیا ہوگا؟ اب یہ جو بچے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں یہ تو پرموٹ ہو رہے ہیں. دیکھیں یہی ایک بڑا ایشو ہے کہ جو بچے آپ نے کہا 11ویں سے 12ویں میں پروموٹ کر دیے گئے، 5% نمبر بھی ان کو بڑھا دیے گئے، ان کا میرٹ ڈٹرمن کرنا بڑا مشکل ہے. اب انہوں نے پروفیشنل کالجز میں انٹرنس کرنی ہے. اس انٹرنس کے لیے یہ تھا کہ ان کے FSC کا رزلٹ کو ہم ویٹیج دیتے تھے تقریباً 50%، اور 50% اس انٹری ٹیسٹ کی ویٹیج ہوتی تھی. کیونکہ ہمارے یہاں کے انفارچونیٹلی جو بھی بورڈز کے ایگزام ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ انفیئر مینس کے استعمال کی وجہ سے ہی انٹری ٹیسٹ انٹروڈیوس کرائے گئے، تاکہ ایک اچھے طالب علم میں اور ایک کمزور طالب علم میں FSC کے رزلٹ کی بنیاد پر فرق نہ ہو، انٹری ٹیسٹ سے اس کی پہچان ہو سکے. اب اگر انٹری ٹیسٹ نہیں ہو پائیں گے، جیسے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید نہ ہو پائیں،
کہنا وہ ہے ستمبر تک اکتوبر تک مجھے نہیں لگتا کہ کورونا کی صورتحال میں کوئی ایسی بہتری آئے گی. اب دو چیزیں, یا تو انٹری ٹیسٹ لیٹ ہو جائیں گے تو اس سے ہمارا سیشن لیٹ ہوگا جب تک حالات بہتر نہ ہو. دوسرا یہی ہو سکتا ہے کہ جو بچے پروموٹ ہوئے ان کا جو میرٹ نمبر بن رہا ہے اسی سے داخلے دے دیے جائیں, لیکن اس سے جو بچے پروفیشنل کالج میں جائیں گے ان کا میرٹ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اس لیول کا نہیں ہوگا. لیکن کوئی نہ کوئی طریقہ نکالنا پڑے گا. اس کے لیے پاکستان میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل بھی سوچے گی, جس کا میں بھی ایک ممبر ہوں, اس پر غور کر رہی ہے اور انشاءاللہ کوئی راستہ نکلے گا. لیکن ایک چیز دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, کورونا ہماری زندگی میں اور ایک بڑے عرصے بعد, شاید اسپین کی جو فلو تھا اس کے بعد, یہ اسپینش فلو کے بعد 100 سال بعد ایک ایسی وبا آئی ہے جس کے لیے کوئی بھی دنیا میں تیار نہیں تھا. بڑے بڑے ڈیولپڈ کنٹریز تیار نہیں تھے, وہاں پر تو پھر بھی آن لائن ٹیچنگ وغیرہ ہوتی تھی. ہمارے یہاں تو کبھی بھی یہ کانسیپٹ نہیں تھا, کیونکہ جو ہماری انٹر اور میٹرک کے جس بنیاد پہ لوگوں کو پروموٹ کر گیا ہے, تو یہ جج کرنا بہت مشکل کام ہوگا کہ ان کا میرٹ کیا ہے. اور خاص طور پہ جس طریقے سے ڈاکٹر طارق رفیع صاحب نے بیان کیا, یہ پرابلم صرف میڈیکل کالج کے لیے نہیں, میں نے کہا تھا بہت سارے ایسے یونیورسٹیز ہیں جو کہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ بیس کے اوپر جو ہے وہ داخلے دیا کرتے تھے, اور جس کے اندر پری انٹری ٹیسٹ کی ریکوائرمنٹ تھی, اور کراچی یونیورسٹی بھی ان میں سے ایک تھی. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک چیلنج ہے کہ پہلی تو چیلنج یہ ہے کہ آلریڈی جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹس انرولڈ ہیں ان کو کس طریقے سے ہم ان کی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کریں, یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. دوسرا چیلنج یہ بھی ہے کہ نیا جو انڈکشن ہوگا, نیا جو انٹیک ہوگا, اس کے لیے کیا لائحہ عمل تیار کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بیٹھ کے ہمیں, اگر ہم انڈیویجول لیول پہ کوئی مسئلے کو حل کریں گے تو شاید ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ HEC لیول کے اوپر, یونیورسٹیز لیول پہ, مختلف یونیورسٹیز بیٹھ کے ہم سوچیں کہ ہم کیا آپشنز موجود ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انٹرنیشنل جو پریکٹسز ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ کہنا کہ جی ہمارے حالات مختلف ہیں اور بیرونی ممالک کے حالات مختلف ہیں, یقیناً مختلف ہیں, مگر اس کے باوجود بھی ایسے بیسٹ پریکٹسز موجود ہیں جو ہمارے اپنی انوائرمنٹ کے حساب سے ہم اسے اڈاپٹ کر سکتے ہیں وتھ ماڈیفیکیشن ایز ویل. تو جس طریقے سے آپ نے کہا کہ جی وہ جو ہمارا جو پروڈکٹ ہوگا وہ کتنا بہتر ہوگا, کوالٹی پہ کمپرومائز, یہ خدشہ مطلب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جس طریقے سے پروموٹ کیا جا رہا ہے تو آپ کوالٹی پہ کمپرومائز کریں گے؟ نہیں, میرے خیال سے کوالٹی کے اوپر مختلف میکینزمز کو ہمیں انسٹال کرنے کی ضرورت ہے جس کے تحت ہم کوالٹی کو چیک کر سکیں. مثال ہے کہ یہ کہنا کہ جی صرف آن لائن شروع کر کے ہم جان چھڑانا چاہتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. HEC نے آن لائن, کچھ یونیورسٹیز نے شروع کے اندر آن لائن پروگرام شروع کیا مگر ان کی کوالٹی اس قابل نہیں تھی, تو HEC نے ان یونیورسٹیز کے پروگرام کو بند کر دیا. جس طریقے سے ابھی ہمارے دوست محمد علی شاہ صاحب قائد اعظم یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں, انہوں نے ابھی بیان کیا کہ جی انہوں نے اچانک اپنی یونیورسٹیز کے اندر آن لائن پروگرام شروع نہیں کیا, انہوں نے باقاعدہ تیاری کی, اپنے لاجسٹکس کو دیکھے, اپنی ٹیکنیکل ایسپیکٹ کو اسٹرانگ کیا, اور اس کے بعد انہوں نے 1 جون سے اپنا پروگرام شروع کیا. ڈاکٹر صاحب, انڈر دی امبریلا آف HEC جو ہے وہ آپ یہ سسٹم کو آرگنائز کرنے جا رہے ہیں, یا یونیورسٹیز جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی میکینزم ایوالو کریں گی؟ نہیں, ڈیفینیٹلی یونیورسٹیز کو اپنے حالات کے مطابق بھی فیصلہ کرنا چاہیے, مگر جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ہے اور مختلف یونیورسٹیز موجود ہیں اور ایک HEC ریگولیٹری باڈی ہے, تو ان کے بہت سارے جو گائیڈنس ہیں وہ ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. تو اگر کوئی گائیڈنس بہتری کے طور پہ ہے اور انہوں نے انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے بنیاد پر یونیورسٹی کو گائیڈ لائنس پرووائڈ کی ہے, تو گائیڈ لائن سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی پالیسی ان گائیڈ لائنس کے بنیاد پر بنا سکتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ HEC نے کہہ دیا کہ آپ نے یہی چیز کرنی ہے, ڈفرنٹ آپشنس ہیں, ڈفرنٹ الٹرنیٹیوز ہیں. وہ جو بات میں نے ادھوری رہ گئی کہ تیاری کے ساتھ جانی ہے. کراچی یونیورسٹی میں بھی لوگوں نے اکثر کہا کہ جی فوراً کیوں نہیں شروع کر دیا, اب تو اتنی دیر ہو گئی ہے. فوراً اس لیے نہیں شروع کیا کہ ایک پروسیس ہوتی ہے لوگوں کو انگیج کرنے کا, آپ کو اپنی فیکلٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو اپنی ٹیکنیکل ایسپیکٹس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پھر جو ڈفرینٹ پرابلمس ہیں, جب وہ پرابلمس حل ہو گئے ہیں اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی یونیورسٹی اس آن لائن ایجوکیشن کی طرف جا سکتی ہے اور ہماری فیکلٹی جو ہے اس حوالے سے تیار ہے, تو اس وجہ سے ہم نے یہ پالیسی اڈاپٹ کی. پروفیسر محمد علی شاہ صاحب, آپ نے اس سسٹم کو جو ہے وہ آپٹ کیا اور اب جو ہے وہ آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں,
تو جو کیا ڈفرنس آ رہا ہے جو پارٹیسپیشن تھی اسٹوڈنٹس کی وہ کس حد تک جو ہے وہ سیٹسفیکٹری ہے؟ جی دیکھیں، میں چونکہ ڈاکٹر صاحب میں دونوں کلیگز بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے ایچ ایس سی کے لیول پہ میں چیئر کرتا ہوں وائس چانسلرز کمیٹی کو، ہم نے 4 میٹنگز کی ہیں جس کے اوپر ہم نے ڈسکشن کی ہے، اور شروع میں جب ہم نے اسٹوڈنٹ ولنگنیس کو دیا تو وہ 60% 55% کے قریب تھی۔ اس میں 2 ریزنز تھے، ایک تو اچانک جو ہے وہ یہ سب ہوا اور ہم نے یونیورسٹیز بند کر دی، دوسرا اسٹوڈنٹس بھی اور ہم بھی اور سب لوگ اس کی انٹینسٹی کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے تھے۔ اب گریجولی 2 چیزیں ہوئیں کہ اسٹوڈنٹ ولنگنیس، اسٹوڈنٹس کے اندر ابھی بھی اپریہینشن ہے کہ فیس ٹو فیس ٹیچنگ کا آلٹرنیٹ آن لائن ٹیچنگ نہیں ہے، ہمارے پاس آپشن نہیں، کیونکہ ہمارے ہاسٹلس ہیں، اسٹوڈنٹس نے اکٹھا رہنا ہے اور ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے کہ اس سٹیج پہ ہم اس کو چلا سکیں۔ تو اس لیے ہم نے 2 کام کیے اپنا، جیسے ڈاکٹر عراقی صاحب نے کہا کہ اپنی جو ٹیکنیکل سسٹم تھا، ایل ایم ایس تھا، ہمارا جو کمپیوٹر نیٹ ورک سیلز تھے، ان کو ہم نے اپ گریڈ کیا، ماڈیفائی کیا، ایکسپرٹس کو اس میں اکٹھا کیا۔ پھر فیکلٹی کی ولنگنیس بھی نہیں تھی، فیکلٹی کی ولنگنیس کو ہم نے ان کو یہ کنونس کیا کہ ہمیں آن لائن پڑھانا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہم سارے کے سارے فیس ٹو فیس ٹیچنگ کے استاد ہیں، ہم تو آن لائن ٹیچنگ کے ایکسپرٹس نہیں ہیں، اس لیے ہم یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں نالج نہیں ہے، یہ بات ہے کہ ہم آن لائن ٹیچنگ کو ڈیلیور کرنے کا، جو آن لائن پڑھاتے ہیں وہ ہمارے پاس بڑے بڑے پروفیسرز ہیں۔ اب ہم نے یہ 2-2.5 مہینے میں ان کی باقاعدہ ٹریننگز کی، میں نے خود کی، میں نے 2 15 دن کے ٹریننگ لی، خود سے آن لائن ٹریننگ لی کہ جی کس طرح ہم اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں، ہم اپنے کلاس روم میں کیسے مجھے ٹیچر ان کر سکتا ہے تاکہ میں کلاس کو آبزرو کر سکوں۔ اور اب ہماری جو اسٹوڈنٹ ولنگنیس ہے وہ 98% ہے، اور میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ یہ اسٹوڈنٹس ابھی بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ پتہ نہیں یونیورسٹیز کیا کر رہی ہیں، دیکھیں ہمارے پاس چوائس نہیں ہے، اور جیسے آپ نے پہلے کہا کو کوالٹی کی بات ہے، یہ اسکول میں، کالجز میں آپ پروموٹ کر سکتے ہیں، یونیورسٹی یا میڈیکل کالجز میں آپ سمپل پروموٹ نہیں کر سکتے، آپ نے گریجویٹ پروڈیوس کرنا ہے جو نالجبل ہو، وہ گریجویٹ جو کہ امپلائیبل ہو، جو کہ جس کی کوئی مارکیٹ میں ویلیو ہو۔ آپ کسی کویک کو تو ڈگری نہیں دے سکتے جیسے میڈیکل یونیورسٹیز ہیں یا میڈیکل کالج ہیں، ڈاکٹر طارق بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس لیے ہمارے پاس یہ آپشن بالکل نہیں ہے۔ میں آپ کے چینل کے تھرو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہم نے اسٹوڈنٹس کو بغیر امتحان کے، بغیر ٹیچنگ کے ہم پاس نہیں کر سکتے، بیکاز وی آر ٹریننگ اے پروفیشنلز، دیئرفور وی ہیو ٹو ٹرین اے کوالٹی پروفیشنلز۔ اس لیے ہمیں آن لائن ٹیچنگ کرنی ہے اور پھر ان کی آن لائن اسیسمنٹ بھی کرنی ہے۔ اس کے لیے ہم نے جو پلان ایچ ایس سی، جیسے میرے کولیگز باقی بھی بتا رہے ہیں، ایچ ایس سی ایک براڈر فریم ورک بنائے گی اور پھر اپنی یونیورسٹیز اپنے ایریا کے مطابق اس کو ماڈیفائی کریں گی، کیونکہ ہم اٹانومس اسٹرکچرز ہیں، لیکن تمام یونیورسٹیز کے لیے ایک براڈر فریم ورک کا ہونا ضروری ہے کہ کنٹینٹ کیا ہوگا، کنٹینٹ ڈیلیوری کیسے ہوگی، اور اسپیشلی